واشنگٹن میں 47ویں امریکی صدر کی حلف برداری کی تقریبات کی تیاری، کیا انتظامات ہو رہے ہیں اور ہر 4 سال بعد ہونے والی ان تقریبات کی تاریخ کیا ہے، بات کریں گے آج کے ویو 360 اسپیشل میں۔ وائس آف امریکہ کے ویو 360 اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں اسد اللہ خالد اور آج کا اسپیشل ایپیسوڈ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کیپٹل ہل کے سامنے سے، جہاں پہ منڈے کو یا پیر کے دن جو ہے وہ تقریب حلف برداری ہوگی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 دن بعد یعنی پیر کے روز امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے اپنی دوسری مدت کے لیے حلف اٹھائیں گے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں کیپٹل ہل یا کانگریس کی عمارت کے اطراف اور وائٹ ہاؤس کی حفاظت کے لیے انتہائی سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ ہمارے اطراف پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملوں کی وجہ سے سیکیورٹی حکام ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے غیر معمولی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ میرے پیچھے جو آپ کو سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں، یہ کیپٹل ہل کی عمارت کی سیڑھیاں ہیں اور روایتی طور پر امریکہ کے صدور اسی پر کھڑے ہو کر حلف لیتے ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی اس تقریب میں اندازاً 2.5 لاکھ لوگوں کو اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں شرکت کے لیے۔ گزشتہ چند دنوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو واشنگٹن میں سردی کی شدید لہر ہے اور شاد و نادر ہی درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ یا 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جا رہا ہے۔ اس وقت بھی جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور اتوار کو حلف برداری سے 1 دن پہلے برف باری کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جب حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہوگی تو یہاں درجہ حرارت کم از کم -6 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھانے کے بعد یہ جو میرے دائیں طرف اگر آپ دیکھ سکیں جو سڑک نظر آ رہی ہے جسے پینسلوینیا ایونیو کہتے ہیں، یہاں سے ایک کانوائے کی شکل میں گزریں گے اور وائٹ ہاؤس جائیں گے۔ ارم عباسی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں حلف برداری کی تقریبات کے بارے میں اور کیا اسکیجول کی گئی ہیں ایکٹیویٹیز حلف برداری والے دن اور اس سے پہلے انتظامات کس طرح کے کیے گئے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں۔ ارم بہت شکریہ، کیا انتظامات ہیں ڈی سی میں حلف برداری کی تقریب کے لیے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ اسد 60th پریزیڈنشل انوگریشن کے لیے سیکیورٹی کے پہلے کے مقابلے میں کئی زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی انوالومنٹ کی آپ نے بات کی تو آپ کو بتاتی چلوں کہ 25,000 لا انفورسمنٹ ایجنسیز اینڈ ملٹری پرسنل جو ہیں یہاں کیپٹل ہل کے ارد گرد موجود ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ 4,000 آفیسرز جو ہیں وہ بلائے گئے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی گارڈز جو ہیں ڈفرینٹ ریاستوں سے وہ آ رہے ہیں، ان کی تعداد کچھ 7,000 سے زیادہ ہے، تو یعنی یہاں پہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہوں گے اور 30 میل تک کیپٹل ہل کے 30 میل کے ریڈیس تک آپ کو فینسنگ نظر آئے گی، بیریئرز نظر آئیں گے، پیٹرولنگ ہوگی اور بہت کم جو ہے جو لوگ پاسز کے بغیر ہیں یا ٹکٹس کے بغیر ہیں ان کو کیپٹل ہل کے قریب آنے دیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ڈرون کے ساتھ سرویلنس کی جائے گی اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ پیٹرولنگ ہوگی۔ اور اگر لوگوں کے حوالے سے بتاؤں تو جیسا کہ آپ نے کہا 2.5 لاکھ لوگ تقریباً جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے آپ بھی چونکہ ڈی سی میں رہتی ہیں اور آپ بتا رہی ہیں کہ پاسز کے لیے ہم چونکہ باہر سے اگر آ رہے ہوتے ہیں تو پاسز کے ساتھ اور خاصی سیکیورٹی کے ارینجمنٹس پہلے سے آفس میں بیف اپ کر کے ہمیں بتائے بھی گئے ہیں کہ اس طرح سے فالو کرنا ہے۔ اس حوالے سے مزید اگر بتائیں، یہ تو سیکیورٹی نظر آ رہی ہے، تو جو سیکیورٹی نظر نہیں آ رہی اس میں کیا انتظام ہے؟ اس کی ارد گرد کی جتنی بھی عمارتیں ہیں ان کو بھی بند کیا گیا ہے، آفیسز کے اندر جا کر ان کو بھی سویپ کیا جا رہا ہے، ان کی سیکیورٹی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو چھٹی دی گئی ہے تاکہ یہاں پر رش کم ہو۔ کیپٹل ہل کے گراؤنڈز پر جو 2.5 لاکھ لوگ متوقع ہیں وہ ٹکٹڈ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل مال پر جو ہے وہاں پر لوگ آ سکتے ہیں اور یہ تقریب دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ آئیں گے اور وہ کیا ساتھ لا سکتے ہیں اس کے لیے بھی ایک پوری لسٹ دی گئی ہے کہ کیا آپ پانی لا سکتے ہیں، بیگ کا سائز کتنا ہو، تو بہت سخت اس وقت ٹرانسپیرنٹ بیگ ہونے چاہیے، ان کا سائز بھی بتایا گیا ہے، کس طرح کے آلات آپ لا سکتے ہیں، کس طرح کے آلات آپ نہیں لا سکتے۔ تو یہ پوری ایڈوائزری جو ہے گورنمنٹ ڈی سی گورنمنٹ کی جانب سے شائع کی گئی ہے اور لوگوں سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس کو فالو کریں گے۔ تو 20 جنوری کو تقریبات کون سی اسکیجول کی گئی ہیں اور اس سے 1 دن پہلے کیا ہو رہا ہوگا؟ اب ہم ویکنڈ پہ چونکہ کھڑے ہیں، سیٹرڈے سنڈے 2 دن رہ گئے ہیں، اگلے 2 دنوں میں کیا ہو رہا ہے اور 20 جنوری کی کیا تقریبات ہیں؟ بالکل اسد، انوگریشن سے پہلے ہی بہت ساری تقریبات شروع ہو چکی ہیں، ریلیز کی بات کریں، پروٹیسٹ کی بات کریں، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ریلی کر رہے ہیں سنڈے کو اور اس میں بھی کافی تعداد میں لوگ متوقع ہیں اور اس کے لیے رجسٹر بھی کرنا پڑے گا آپ کو کیپٹل ون ارینا میں، جو کہ ڈی سی ٹائم کے مطابق 3 بجے ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ سیٹرڈے کو ہو رہا ہے، یعنی 18 جنوری کو ہو رہا ہے، جس میں پیپلز مارچ آن واشنگٹن جو کہ احتجاجی مظاہرہ ہے وہ
ہو رہا ہے جس میں دا ویمنز مارچ جو ہے وہ بھی ایک مین آرگنائزرز ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور اگر ہم انوگریشن ڈے کی بات کریں جو کہ 20 جنوری کو ہے, منڈے کو ہے, اس کا آغاز جو ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے واشنگٹن میں جو ہسٹورک چرچ ہے سینٹ جونز چرچ, وہاں پر جو ہے پہلے سروس ہوگی. اس کے بعد جو ہے ٹرمپ بیسکلی یہ ہوگا کہ تقریب کا آغاز ہو جائے گا, وائٹ ہاؤس میں چائے پی جائے گی, اس کے بعد میوزیکل پرفارمنسز ہوں گی یہاں ان گراؤنڈز پر اور اوپننگ ریمارکس دیے جائیں گے, جس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ الیکٹ جے ڈی وینس, معاف کیجیے گا, جے ڈی وینس جو ہے وہ اپنا حلف اٹھائیں گے. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جب وہ صدر بن جائیں گے باقاعدہ طور پر تو پھر وہ خطاب کریں گے, اپنا افتتاحی خطاب کریں گے جس میں وہ اپنے اگلے 4 سال کا منصوبہ بتائیں گے. اور اس کے بعد وہ پریزیڈینشیل روم میں کچھ کی ڈاکیومنٹ سائن کرنے کے لیے جائیں گے اس بلڈنگ کے اندر, جس کے بعد جس میں سب کی نظر ہے کہ کون سے ڈاکیومنٹس وہ سائن کرنے جا رہے ہیں. اس کے بارے میں انہوں نے اپنی اسپیچز میں تو بات کی ہے لیکن وہ کون سے ڈاکیومنٹس ہیں وہ ہمیں 20 جنوری کو ہی پتہ چلے گا. پھر اس کے بعد کانگریشنل کمیٹی جو ہے جو کہ یہ سیریمنیز آرگنائز کرتی ہے انہوں نے ایک لنچ کا انتظام کیا ہوا ہے. پھر ایک پریڈ ہوگی جو کہ کیپٹل بلڈنگ سے پینسلوینیا ایونیو تک جائے گی اور پھر وائٹ ہاؤس میں جا کر پڑاؤ ڈالے گی اپنا, جس کے بعد پھر شام میں ڈفرینٹ قسم کی تقریبات ہوں گی, پارٹیز ہوں گی جن کو انوگرل بالز کہا جاتا ہے. اور 3 جو ہیں اس وقت آفیشل ہیں جس میں ڈفرینٹ جسے کہتے ہیں سنگرز آئیں گے, اور جو سنگرز یہاں پہ پرفارم کریں گے ان گراؤنڈز پر اس میں ہے کنٹری سنگر اینڈ فارمر امریکن آئیڈل ونر کیری انڈروڈ کا نام سب سے زیادہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ امریکن ڈسکو گروپ دا ولیج پیپل بھی ہوں گے جو کہ اس سے پہلے بھی مختلف تقریبات میں پرفارم کریں گے. لیکن یہ سب تقریباً وہی لوگ ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈیورنگ دا ریلیز انڈورس کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی. ایگزیکٹلی وہ ان کے حامی مانے جاتے ہیں اور وہ ریلیز میں بھی ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں. جس طرح ارم بتا رہی تھیں کہ وائٹ ہاؤس سے نومنتخب صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کیپٹل ہل تک آئیں گے اور یہاں آ کے وہ حلف لیں گے, تو بہت ارلی ہم جب دیکھیں گے کہ دن کا آغاز ہو چکا ہوگا. تو یہ جو تقریبات ہو رہی ہیں ارم, ان پہ خرچہ تقریباً کتنا آئے گا اور کون اٹھا رہا ہے یہ خرچہ؟ یہ خرچہ ڈونیشن اور ٹیکس پیئرز کے پیسوں پر ہوتا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تک کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور انہوں نے $170 ملین جو ہے وہ ڈونیشنز میں اکٹھا کیا ہے. اب نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ان ڈونرز میں ٹیک ایگزیکٹیوز اور بگ ڈونرز جو شامل ہیں اس میں فیس بک اور انسٹاگرام کے جو بانی ہیں انہوں نے $1 ملین دیے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتی چلوں جو اوپن اے آئی کے سی او ہیں سیم آلٹمین, انہوں نے بھی $1 ملین جو ہیں وہ ڈونیٹ کیے ہیں. گوگل نے بھی $1 ملین ڈونیٹ کیے ہیں. تو اس طرح سے جو جوائنٹ کانگریشنل کمیٹی ہوتی ہے جو یہ سیریمنیز آرگنائز کرتی ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یہ فنڈز جمع کرے اور پھر ان اخراجات کو اٹھائے. تو ابھی اگر ہم اس لسٹ پہ نظر ڈالیں جو کہ حلف برداری کی تقریب میں بلائے گئے رہنما ہیں, کون سی شخصیات ایسی ہیں جو کہ اس تقریب میں عالمی رہنما کون سے ہیں اور ویسے کون سی اہم شخصیات ہیں جو ان میں شامل ہو رہی ہیں تقریبات میں؟ جی بالکل, پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ فورن پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز کو بھی بلایا ہے, کچھ اور بھی ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے مدعو کیے ہیں. ویسے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امریکہ میں US سینیٹرز اور ہاؤس ممبرز جو ہیں اور جو کہ نئی ایڈمنسٹریشن کے ممبرز ہیں وہ بھی شامل ہونے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آبویسلی پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ الیکٹ وینس ان کی فیملیز تو ہوں گی لیکن ساتھ پریزیڈنٹ بائیڈن اور جل بائیڈن جو ہے وہ اس تقریب کا حصہ ہوں گے. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ انوگریشن میں فارمر پریزیڈنٹس اور ان کی جو فرسٹ لیڈیز ہوتی ہیں وہ شریک ہوتے ہیں. اس دفعہ ایک چیز جو بہت ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے مشیل اوباما, جن کے آفس نے کہا ہے کہ وہ شامل نہیں ہو رہی. اور ایگزیکٹلی ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے, لیکن یہ تھوڑا سا ہٹ کر اس لیے بھی ہے اور وہ جمی کارٹر کی فیونرل پر بھی نہیں آئی تھی اور وہ کہا یہ جا رہا ہے, ان کے آفس نے یہ کہا کہ وہ یہاں پر نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس آ رہی ہیں اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے. باراک اوباما ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں, بش فیملی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. اور فارن لیڈرز کی اگر بات کروں تو برازیل, ہنگری, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو بھی توقع کی جا سکتی ہے پاکستان, ایگزیکٹلی, اور وہ بھی شاید آپ کو یہاں پر نظر آئیں.
بہت شکریہ ارم، آپ نے ہمیں کافی الیبریٹو بتایا کہ تقریبات ہوں گی کیا اور کس طرح سے اگلے 2 دن یہاں پہ ڈی سی میں گزریں گے اور کس طرح سے 20 جنوری کا جو دن ہے وہ پلان کیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، جس طرح سے سیکیورٹی حکام کی طرف سے کہا گیا ہے، وفاقی اور مقامی سیکیورٹی حکام جو ہیں ان کی طرف سے اس حوالے سے کافی بریفنگز دی گئی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، تو خاص طور پہ ڈی سی انتظامیہ کا اس میں کافی اہم کردار ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دس رپورٹ اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کیا اور کس طرح سے پلان کیا گیا ہے سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے. As you well know, جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر 4 سال بعد ہمارا شہر اقتدار کی پرامن منتقلی میں مدد کرتا ہے. ہمیں اس ذمہ داری پر فخر ہے اور ہم اپنے وفاقی شراکت داروں، مقامی محکموں اور کمیونٹی ممبران کے مشکور ہیں جو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں کہ تقریب محفوظ ہو. ہم آج یہاں آنے والی 60ویں صدارتی حلف برداری کی تیاریوں کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے آئے ہیں. We are not currently tracking فی الحال افتتاحی تقریب یا کیپٹل کمپلیکس کے لیے کسی خاص یا قابل اعتبار خطرے کا کوئی امکان نہیں ہے. ہم کسی بھی ممکنہ خطرے کی نشاندہی کرنے اور اس سے نمٹنے کے لیے اپنے ساتھیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے اور معلومات شیئر کرتے رہیں گے. ہمیشہ کی طرح ہم عوام کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ چوکس رہیں اور کسی مشتبہ سرگرمی کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دیں. امریکہ کے پہلے صدر اور ملک کے بانی جارج واشنگٹن نے 30 اپریل 1789 کے دن ملک کے پہلے صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف نیو یارک میں اٹھایا تھا. پہلی بار ملک کے موجودہ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں حلف اٹھانے والے صدر ملک کے بانیوں میں سے ایک تھامس جیفرسن تھے. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں امریکی صدور کی حلف برداری کی تاریخ پر. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیر کے روز دوسری دفعہ ملک کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے جا رہے ہیں. اس تقریب کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. یہ تقریب اپنے آپ میں ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور تاریخی لمحات سے بھری پڑی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت صدارت کا حلف 20 جنوری 2017 کو اٹھایا تھا. From this day forward, it's going to be only America first. America first. کہنے کو تو یہ تقریب ہر 4 سال بعد 20 جنوری کے روز منعقد ہوتی ہے، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا. ملک کے پہلے صدر اور بانی جارج واشنگٹن نے 1799 میں 30 اپریل کے روز اپنے عہدہ صدارت کا حلف اٹھایا. 20 جنوری کی روایت ملک کے 32ویں صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کی تقریب حلف برداری سے شروع ہوئی، جب ملک کی 20ویں آئینی ترمیم میں عہدہ صدارت کی مدت کا تعین کیا گیا. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. جارج واشنگٹن کی تقریب حلف برداری نیو یارک شہر میں ہوئی تھی. پہلے صدر جنہوں نے ملک کے موجودہ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں حلف اٹھایا وہ ملک کے تیسرے صدر اور بانیوں میں سے ایک تھامس جیفرسن تھے. آج کے دن ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے امید کو ڈر اور ایک مقصد پر اتحاد کو اختلاف اور تنازع کے مقابل چنا ہے. آج کے دن ہم بے معنی، نکتہ چینی، جھوٹے وعدوں، الزام تراشیوں اور فرسودہ نظریات کو دفنانے آئے ہیں جنہوں نے بہت عرصے سے ہماری سیاست کو جکڑ رکھا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہمیشہ سے نہ تھا. وہ پہلے صدر جن کی تقریب حلف برداری کو فوٹوگراف بھی کیا گیا امریکہ کے 15ویں صدر جیمز بیوکنن تھے، جن کی اوتھ ٹیکنگ 1857 میں ہوئی، اور پھر ملک کے 33ویں صدر ہیری ایس ٹرومن کی 1949 میں منعقد ہونے والی تقریب حلف برداری وہ پہلا موقع تھا جسے ٹی وی سکرینز پر براڈ کاسٹ کیا گیا. اور بل کلنٹن کی دوسری ٹرم کی تقریب پہلی دفعہ انٹرنیٹ پر لائیو سٹریم کی گئی. We must succeed as one America. ہمیں کامیابی ایک امریکہ کے طور پر حاصل کرنی ہے. ہمارے ماضی کے چیلنج ہمیں مستقبل میں بھی درپیش ہیں. کیا ہم ایک قوم بن سکتے ہیں جو متحد ہو اور جس کا مستقبل مشترک ہو یا نہیں؟ کیا ہم سب متحد ہو سکیں گے یا نہیں؟ Will we all come together or come apart? عموماً صدارتی تقریب حلف برداری کیپٹل ہل میں منعقد ہوتی ہے، لیکن ایسا موقع بھی آیا جب صدر جان ایف کینیڈی کی ہلاکت کے بعد لنڈن بی جانسن کی تقریب حلف برداری 22 نومبر 1963 کے روز صدارتی ہوائی جہاز ایئر فورس ون میں ہوئی. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد جن فوری اقدامات اٹھانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ان میں سے ایک حکومتی اخراجات میں کمی کرنا بھی ہے. اس کام کی ذمہ داری انہوں نے ارب پتی کاروباری شخصیات ایلان مسک اور وویک راماسوامی کو سونپی ہے. یہ دونوں ہی ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کے سربراہ ہوں گے جو ایک مجوزہ پریزیڈنشیل ایڈوائزری کمیشن ہے.
वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कोई नया कॉन्सेप्ट है। अरबपति बिजनेसमैन एलॉन मस्क, जो एक मुजवजा प्रेसिडेंशियल एडवाइजरी कमीशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के शरीक सरबराह हैं, वफाकी अखराजात में सालाना $2 ट्रिलियन की कटौती करना चाहते हैं। हालिया माली साल में अमरीकी हुकूमत ने $6.75 ट्रिलियन खर्च किए। वफाकी अखराजात का 2/3 कानूनी तौर पर लाजमी है और इसमें आम अमरीकी आवाम और ख़ास तौर से कम आमदनी वाले तबके के लिए सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। सवाबदीदी अखराजात जो हर साल सदर और कांग्रेस तय करते हैं, ज़्यादातर दिफा पर खर्च होते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब किसी अमरीकी सदर ने सरकारी अखराजात में कटौती का वादा किया हो। सदूर मुल्क के क़याम के बाद से किसी न किसी तरह हुकूमत के रोल में कमी या उसके साइज को कम करने के बारे में बात करते रहे हैं। इसका आगाज अमेरिका के तीसरे सदर थॉमस जेफरसन से हुआ, जो 1801 से 1809 तक सदर रहे। जेफरसन छोटी हुकूमत के हक में थे। उन्होंने वफाकी मुलाजमीन की तादाद कम करने, फौजी और सरकारी मुलाजमतों को खत्म करने पर जोर दिया और इसका नतीजा क्या हुआ? हुकूमती अखराजात में आर्जी तौर पर कमी की गई। 1930 और 1940 की दिहाई में फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट ने अमेरिका के तारीखी मुआशी बहरान या ग्रेट डिप्रेशन से निपटने के लिए वफाकी अफरादी क़ुव्वत में तोसी की। उनके नई डील नामी प्रोग्राम ने आर्जी तौर पर लाखों अफराद को रोजगार फराहम किया। इस प्रोग्राम का मकसद गरीबों को रिलीफ फराहम करना था और साथ में मुआशी बहाली और मुआशी इस्लाहात को तहरीक देना भी। जब इन प्रोग्राम्स ने अपने मकासद हासिल कर लिए तो नौकरियां खत्म हो गई और बहरान भी गुजर गया। 1980 की दहाई में रोनाल्ड रेगन ने कहा था कि हुकूमत मसला है। उन्होंने ग्रेस कमीशन तश्कील दिया और तकरीबन 150 कारोबारी रहनुमाओं के ग्रुप से कहा कि वो सरकारी अखराजात में होने वाले ज़ियां और नाअहली को ख़त्म करने के तरीके तलाश करने में उनकी मदद करें। सदर रेगन ने ग्रेस कमीशन से कहा कि वो हुकूमत को इस नज़र से देखे जैसे कि उसे एक कारोबार की तरह काम करना है, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें फजूल खर्ची को ख़त्म करने के लिए अनथक ब्लड हाउंड्स या शिकारी कुत्तों की तरह काम करना चाहिए। थॉमस शेट्स का कहना है कि ग्रेस कमीशन की फजूल खर्ची के खात्मे की कोशिशों से अरबों डॉलर्स की बचत हुई, लेकिन रोनाल्ड रेगन सदारती लाइब्रेरी की वेबसाइट के मुताबिक ज़्यादातर सिफारिशात पर, खासतौर पर जिनके लिए कांग्रेस से कानून साजी की ज़रूरत थी, उन पर कभी अमल दरामद नहीं किया गया। फिर भी कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि अवामी मसाइल को हल करने के लिए वफाकी हुकूमत के छोटे किरदार के बारे में बहस जब इसके हक में तब्दील हुई तो इसमें रेगन का देरपा असर रसूख शामिल था। ये पिछली सदी में मुआशरे में हुकूमत के किरदार में होने वाली तोसी के मुकाबले में बुनियादी सतह पर आने वाली एक इंतहाई बड़ी तब्दीली थी। 1990 की दहाई में बिल क्लिंटन ने हुकूमत के काम को बेहतर और कम खर्च बनाने के लिए एक मंसूबे पर काम किया। इसके नतीजे में ज्यादातर रिटायरमेंट्स और महकमों से बाहर थर्ड पार्टीज के जरिए काम करवा के 3 लाख वफाकी मुलाजमतें खत्म की गईं। जदीद दौर में यकीनन ये हुकूमत के रोल को कम करने के हवाले से एक नुमाया एडमिनिस्ट्रेशन थी। अपनी पहली टर्म के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वफाकी भर्तियों पर पाबंदी लगाई थी और कुछ वफाकी महकमों में बड़ी कटौतियां तजवीज़ की थीं। अब उन्हें उम्मीद है कि एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी की सरबराही में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी उनके इस काम की तकमील में मददगार होगा। ताहम कुछ लोग हुकूमत चलाने के लिए कारोबारी अप्रोच के इस्तेमाल की हिकमत पर सवाल करते हैं। When you run a business, you are responsible to your stockholders. जब आप एक बिजनेस चलाते हैं तो आप अपने स्टॉक होल्डर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपका मकसद पैसा बनाना होता है। जब आप हुकूमत में हैं तो आप लोगों के लिए जिम्मेदार हैं और आपका मकसद पैसा कमाना नहीं है। आपका मकसद सहूलतें फराहम करना और कौम का दिफा करना है। जेम्स ग्रॉसमैन कहते हैं कि फॉरेंसिक अकाउंटेंट सरकारी महकमों में फ्रॉड और ज़ियां का पता चलाने में मदद दे सकते हैं। There's a lot of fraud and waste in the private sector. प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा धोखाधड़ी और ज़ियां है, लिहाजा मुझे यकीन नहीं कि कारोबारी अफराद ही जरूरी तौर पर फ्रॉड और ज़ियां का पता लगाने के लिए बेहतरीन लोग हो सकते हैं। अगरचे हुकूमत के साइज में कमी की माजी की कोशिशों को महदूद कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन मौजूदा डिजिटल दौर ट्रंप और उनके इत्तेहादियों के लिए अपने मकासद को हासिल करना आसान बना सकता है। सोशल मीडिया की वजह से एक तेज और ज्यादा जामे रद्द अमल हो सकता है। कांग्रेस के अरकान पुराने जमाने के खतूत के मुकाबले में सोशल मीडिया पर ज्यादा रद्द अमल देते हैं।
اور واشنگٹن ڈی سی کی سردی تو ہم نے آپ کو دکھائی، اب آپ کو لیے چلتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر، جہاں اس وقت شدید سردی کی لہر ہے اور اسے چلا کلان بھی کہا جاتا ہے۔ اس موسم میں وادی کی جھیلیں اور آبشاریں جم جاتی ہیں۔ شاید اسی طرح کے مناظر جو آپ میرے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ پونڈ جو بالکل کیپٹل ہل کے سامنے ہے، یہ بھی جم چکا ہے۔ یہ مناظر دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں، لیکن اس منجمد کر دینے والی سردی میں کشمیری کیسے گزارا کرتے ہیں اور اس موسم میں کیا کھانے کھاتے ہیں، یوسف جمیل اور زبیر ڈار ہمیں بتا رہے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شدید سردی کی لہر چل رہی ہے۔ کچھ علاقوں میں درجہ حرارت -13 سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ اس قدر سردی میں یہاں کے لوگ اپنی ڈیلی لائف کے کام کیسے کرتے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سردیوں کا موسم مرغن اور طاقتور کھانوں کا موسم ہے۔ وادی کشمیر کے لوگ اس موسم میں گوشت اور مچھلیوں کے ساتھ ساتھ خشک سبزیوں اور دالوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ سادہ چاولوں کے ساتھ مختلف قسم کے اچار بھی اکثر دسترخوان پر ہوتے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی پہنا ہے، اسے یہاں کے لوگ پھیرن کہتے ہیں۔ سردیوں میں زیادہ تر لوگ آپ کو پھیرن پہنے نظر آئیں گے۔ اور یہ ہے کانگڑی، جس میں کوئلے سلگا کر ہم باہر نکلتے ہوئے اسے پھیرن کے اندر رکھ لیتے ہیں تاکہ ہیٹ ملتی رہے۔ موسم سردی کا ہو یا گرمی کا، نماز فجر کے فوراً بعد تندوروں پر خریدار امڑ آتے ہیں۔ کشمیر میں نان بائی کی دکان نائی کی دکان ہی کی طرح اپنی باری کا انتظار کرنے والے خریداروں کے درمیان سیاسی اور سماجی امور پر بحث و مباحثے کرنے کی جگہ بھی ہے۔ سردیوں میں کئی لوگ، خاص طور پر بڑے بزرگ، صبح سویرے یا رات کو سونے سے پہلے قہوہ بھی پیتے ہیں، جن میں بومبے چائے کہلائی جانے والی خاص چائے کے پتوں کے ساتھ سبز الائچی، دار چینی اور بادام استعمال کیے جاتے ہیں۔ سردیوں کے اسٹریٹ فوڈ میں کمل کگڑی یا ندرو اور سنگاڑے کی سنیکس اور بیسن کے پکوڑے لوگوں کو بے حد پسند ہے، لیکن سردیوں میں خاص طور پر زعفرانی ہریسہ بہت مقبول ہے، جو لوگ گھروں میں بھی تیار کرتے ہیں اور بازار میں بھی ہریسہ کی دکانوں پر دستیاب رہتا ہے۔ یہ ہریسہ ہے، اس میں بیٹ کا گوشت استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو بکرے کا گوشت ہوتا ہے اس کے فائبرز ہارڈ ہوتے ہیں، وہ میش کرنا مشکل ہو جائے گا، اور جو بیٹ کا گوشت ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو تیار کرتے ہیں، ہاتھوں سے کرنا ہوتا ہے تیار، اس کو ڈائلوٹ کرنا ہوتا ہے گوشت کو، اس کو مطلب پورا یہ موائسٹ مطلب نہیں بنا ہو کریمش، تو اس کے لیے اس میں بیٹ کا ہی گوشت استعمال ہوگا۔ کشمیر کے لوگ جہاں خود کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے راستے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، وہیں وہ پرندوں اور جانوروں کا بھی خوب خیال رکھتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب زمین برف سے ڈھک جاتی ہے، وہ صدقے کی نیت اور انسانی فریضہ سمجھ کر پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں اور آوارہ جانوروں کو روٹی وغیرہ کھلاتے ہیں۔ جموں و کشمیر میں 150 سال سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ یہاں گرمیوں کے 6 ماہ میں نظام حکومت سری نگر سے چلایا جاتا ہے اور سردیوں کے 6 ماہ میں سول سیکریٹریٹ اور بیشتر دوسرے سرکاری دفاتر جموں منتقل ہو جاتے ہیں۔ کشمیر میں جاڑے کا موسم عموماً نومبر سے مارچ تک رہتا ہے۔ 21 دسمبر سے 40 دن تک بہت سخت سردی کے دن ہوتے ہیں، جنہیں مقامی اصطلاح میں چلائے کلان کہتے ہیں۔ غالباً یہی موسم تھا جب کسی شاعر نے کہا تھا، اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
व्यू 360 से अब तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ और स्टे ट्यून्ड एज वेल, जो कि आप देख सकेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन इनॉग्रेशन डे के दिन भी और प्री इनॉग्रेशन भी। हमारे मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन सब पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, देखना मत भूलिए। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।